بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک۔ پروگرام کل سے آج تک کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے اہل خانہ کے ساتھ اور آپ کے ملک و قوم کے ساتھ۔ اس وقفے کی وجہ یہ بنی کہ میں اپنے دیگر وطن پرست ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہ رہا تھا، فروغ نظریہ پاکستان کے عنوان سے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ 17 جنوری 2022 کو ڈاکٹر جاوید اقبال آڈیٹوریم ہال میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کانفرنس پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے جلوے اور پورے پیغام کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ انعقاد پذیر ہوئی، جس میں شامل تمام لوگوں نے اس محبت کا اظہار کیا جو انہیں اپنے وطن سے ہے، اس وطن کی سلامتی کا عزم نو کیا اور اس قوم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کی تجدید کی۔ مقررین نے پوری قوم کو اور ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تمام پاکستان کے دوستوں کو، دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم نظریہ پاکستان پر قائم ہیں، اور جب تک نظریہ پاکستان قائم ہے تب تک پاکستان کے وجود پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ وہ پیغام سنا گیا، ہمیں بہت بڑا فیڈ بیک ملا، لوگوں نے مل کر مبارکبادیں دیں، اور باہر سے بھی پیغام آئے کہ فروغ نظریہ پاکستان کے عنوان سے ہونے والا پروگرام قومی وقار کا پروگرام ہے، ملک کی سلامتی کا پروگرام ہے، عوام کی فلاح و بہبود کا پروگرام ہے، اور قرآن حدیث کے ضابطۂ دیے ہوئے ضابطۂ حیات کے مطابق چلنے والا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب نظریہ پاکستان کا نعرہ بلند کیا گیا تو اس کے پیچھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی، اور اس کے پیچھے قرآن کے احکامات شامل ہیں، اس کے پیچھے احادیث نبوی کے احکامات شامل ہیں، اس کے پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات عالیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے قابل فخر اور تاریخ ساز افکار شامل ہیں۔ یہ نظریہ بلند ہوا، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، اس کی مخالفت کرنے کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس نظریہ کے حامیوں نے اس مخالفت کے تھپیڑوں کے تحت، ان مخالف لہروں کی وجہ سے، ان مخالف طوفانوں کی وجہ سے اپنی حیات کے سمندر میں، اپنے ملک کی تاریخ کے سمندر میں اپنی کشتی کا رخ موڑا نہیں، بلکہ قوت کے ساتھ ان مخالف لہروں کا منہ موڑ دیا، ان طوفانوں کا منہ موڑ دیا، اور اس کے مخالفین ناکام و نامراد ہو گئے، اور دنیا ہست و بود کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ تخلیق ہو گیا کہ ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان تخلیق ہوا، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر تخلیق ہوا، لا الہ الا اللہ کی طاقت پر تخلیق ہوا۔
محمد الرسول اللہ کی فرمانی پر تخلیق ہوا، اور اس کے پیچھے بے پناہ شہادتیں، تاریخ ساز، قابل فخر جدوجہد، ایسی شہادتیں کہ آج بھی یاد کریں تو کلیجہ کانپ اٹھے، خاک اور خون کے سمندر کو دیکھ کر، ان طوفانی آندھیوں کو دیکھ کر، اس قتل و غارت کو دیکھ کر، ان معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھلتا دیکھ کر، ان بہنوں اور بیٹیوں کو کنووں میں چھلانگیں لگاتا دیکھ کر، گھروں کی چھتوں سے چھلانگیں لگاتا دیکھ کر، اور والدین کو اپنی بیٹیوں کی عزت و عصمت بچانے کے لیے سینے پر برچیاں کھاتا دیکھ کر، جب کوئی سوچتا ہے نا کہ پاکستان کیسے بنا، تو پھر مختصر یہی بات ہوتی ہے کہ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی ٹہنی دے نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ آج جب پاکستان بن چکا ہے تو پھر پاکستان اس بات کی ببانگ دہل پکار دے رہا ہے ہمیں، دھرتی ماں کے سینے سے صدائیں اٹھ رہی ہیں کہ اس نظریے کو مضبوط کرو جس کی بنیاد پر ہماری تخلیق ہوئی، اس نظریے کا دامن تھام کر رکھو جس کی بنیاد پر وہ واقعہ ہو گیا جو تاریخ عالم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب ہمیں صدا سننی ہے، اپنی دھرتی ماں کی صدا سننی ہے، ہمیں اپنے ملک کی آواز سننی ہے، ہمیں اپنی اغراض کو قربان کرنا ہے، ہمیں سیاسی مصلحتوں کو قربان کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہمارا لیڈر ہے، کون ہمارا بڑا ہے، کس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ہمیں بس ایک ہی بات دیکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، ہم نے قائد اعظم کے فرمان کے پیچھے جانا ہے، ہم نے علامہ اقبال کی سوچ کے پیچھے جانا ہے، ہم نے شہادتوں سے ملے ہوئے اس پیغام کے پیچھے جانا ہے جو اس پاکستان کی تخلیق کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی تعمیر کے لیے دی گئی۔ یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اس ملک کے ساتھ انہونی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے نظریہ پاکستان کا دامن چھوڑ کے رکھا، ہم بھول گئے، ہم نے پس پش ڈالا نظریہ پاکستان کو، ہم وہ مقصد حیات بھول گئے جس کو لینے کے لیے ہم آگے بڑھے تھے، پاکستان ملا تھا۔ آپ دیکھیے قرارداد مقاصد دیکھ لیجئے، 12 مارچ 1948 کی قرارداد مقاصد ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے رہنے والے اور اسلامی طرز حیات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر کے اس کے مطابق جئیں گے۔ ذرا غور کر لیجئے، کیا اس نظریہ پاکستان پر عمل کرتے ہیں ہم؟ اگر ہم اس کا پر مکمل عمل نہیں کر رہے تو یاد رکھیے گا خاک میں ملا رہے ہیں ہم اپنی اس قومی دولت کو، اس ملک کی دولت کو۔ اگر ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمیشہ اعلان کرتے ہیں ہم ہر طاغوتی طاقت کے سامنے، ہر ظلم کے سامنے ڈٹ کر اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کو مٹانے والے خود مٹیں گے، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم نے نظریہ پاکستان پر اپنے آپ کو قائم رکھا۔ یہ جو بارڈر ہے نا ہندوستان اور پاکستان کا، جس کو کچھ لوگ لکیر کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ محض ایک لکیر ہے، یہ لکیر نہیں ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان کو چھوڑ دو، لکیر مٹ جائے گی۔ جب لکیر مٹے گی تو پھر وہی حشر ہوگا ہمارا بھی جو آج ہندوستان میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو آج کشمیر میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو آج تمام منارٹیز کا، ہندوؤں کے علاوہ عیسائیوں کا، بدھوں کا، مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ہاتھوں حشر ہو رہا ہے،
हिंदुस्तान के एक ख्वाब के तहत, उस ऐलान के तहत वो कर रहे हैं। कत्ल व गारत हो रही मुसलमानों की, जिंदा जलाए जा रहे हैं मुसलमान, और क्रिश्चियन भी जिंदा जलाए जा रहे हैं, क्रिश्चियन को भी मारा जा रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया की औरत को जो 27 साल से वहां पर आबाद है हिंदुस्तान में, उसे बच्चों समेत जिंदा जला दिया गया। आपको आज आपके सिख बरादरी के लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़ें, हम आपका पहरा देते हैं। ये हालत होगी हिंदुस्तान के अंदर। आप तो उस नज़रिए के अलमबरदार हैं, उस नज़रिए के पैरोकार हैं जिस पर चलकर 1400 साल पहले रियासत मदीना तख्लीक हुई, और पाकिस्तान रेप्लिका है रियासत मदीना का। 1400 साल पहले रियासत मदीना जिन खतूत की बुनियाद पर उस्तवार हुई, उन्हीं खतूत की बुनियाद पर पाकिस्तान तख्लीक हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बन गया। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, आपने इसको भूलना नहीं। और मेरी आपसे इल्तजा है, तमाम कौम के एक एक फर्द के सामने ये बात रख दें। आप जिनको नहीं पता उनके सामने बात को रखें कि नज़रिया पाकिस्तान को संभाल कर रखना, मजबूती से इस पर अमल करना, इसके अहकामात को देखना, इसके मानों को देखना, इसके मफहूम को देखना, और इसे थाम कर रखना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखने का हुक्म है। जब तक इसको थाम के रखेंगे, इंशाअल्लाह हम दुनिया की कोई ताकत ना हमें मिटा सकती है, ना हमें शिकस्त दे सकती है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपकी खिदमत में पंजाबी के वो चंद अशार पेश करने लगा हूं, जो अशार तहरीके और तख्लीके पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों को सामने रख कर लिखे गए, जो अशार अल्लाह के फरमान, नबी के इरशादात, कायद-ए-आज़म की क़यादत, अल्लामा इकबाल की फ़िक्री रहनुमाई को सामने रख कर लिखे गए, जो पाकिस्तान तख्लीक हो जाने के बाद इसकी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने वालों की काबिल फ़ख्र कुर्बानियों और जिद्दोजहद को सामने रख कर लिखे गए, जो इस पाकिस्तान में इंसाफ देने वालों को सामने रख कर लिखे गए, जो इस पाकिस्तान में जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को सामने रख कर लिखे गए, जो मौजूदा नस्लों को सामने रखते हुए अपने आबाओ अजदाद की आली शान कुर्बानियों को और उनके किरदारों को और उनके कब्रों से उठती हुई आवाज़ों को सामने रख कर लिखे गए, और जो आने वाली नस्लों की ज़िंदगी के तकाज़ों को, कामयाब और सुनहरी ज़िंदगी के तकाज़ों को सामने रख कर लिखे गए हैं। आइए मैं उन अशार को पढ़ता हूँ, अपनी आवाज़ को, अपनी सदा को मेरी सदा के साथ मिलाएं और इस पैगाम को पूरी कौम में तकसीम करें और आने वाली नस्लों की अमानत समझें इस पैगाम को। चंद मिसरे आपकी समातों की नज़र करता हूँ। साडा दीन ईमान वतन, साडा दीन ईमान वतन, साडी तू जिंद जान वतन, तेरे नक्शे दे विच वसे साडे लई जहान वतन, तेरे खिदमतगार ते नौकर वड्डियां शाना पान वतन, तेरे खिदमतगार ते नौकर वड्डियां शाना पान वतन, फड़े जाणगे दुई जहानी, फड़े जाणगे दुई जहानी, तेरे ना फरमान वतन। इस पे तारीख गवाह है, कैसे कैसे इसके नाफरमान पकड़े गए, कैसे कैसे इसका बुरा मांगने वाले किस किस अंजाम को पहुंचे, इस पे तारीख गवाह है। 74 साल की तारीख भी गवाह है इस पे। सानू बोल के दसी जावे अल्लाह दा कुरान वतन, तेरे लई ने मरदे जेड़े सदा हयाती पान वतन। अल्लाह का कुरान कहता है शहीद कभी नहीं मरता, हमेशा ज़िंदा रहता है, खाता है, पीता है,
زندہ رہتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ سانو بول کے دسی جاوے اللہ دا قرآن وطن تیرے لئی نے مردے جیڑے سدا حیاتی پان وطن، آل اولاد نبی دا صدقہ، آل اولاد نبی دا صدقہ پاویں اچھی شان وطن، آل اولاد نبی دا صدقہ پاویں اچھی شان وطن، روے ہمیشہ تیرے اتے اللہ مہربان وطن۔ پاکستان پائندہ باد، پاک قوم زندہ باد۔ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تمام محافظ زندہ باد، اور پاکستان کے دشمن مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ فی امان اللہ۔